اللهم صل على سيدنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق فيه هو الحبيب الذي في طاعته بكل يهود من اهوال المستحيل. یہ نسبت اور تعلق کے بارے میں یہ عرض ہے کہ ایک انسان کا تعلق جو ہے وہ گناہ والی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک تعلق جو ہے وہ اعمال صالحہ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر اچھی صحبت اور بری صحبت اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہی بلکہ اس سے بڑھ کر اس کا نتیجہ ہوتا ہے. صحبت کے بارے میں میرے ساتھ رکھنے میں آپ نے پہلے سنا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند. اچھوں کی صحبت کی جو اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت کی جو ہے وہ برا بنا دے گی. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا جب یہ صحبت کی بات پہلے میں نے عرض کی تھی، دوستی جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہو، سامنے والی کی بات خاص کر کے برائی اور گناہوں کی بات جو جس کو نفس چاہتا ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے کہ غیر مخصوص طریقے سے انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو اعمال صالحہ جو ہے اس کے اوپر وہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ گناہوں کے ساتھ نسبت جو ہوتی ہے اور گناہوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یہ انسان کو رفتہ 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 ختم کر دیتا ہے. اتنا ختم کر دیتا ہے کہ پھر جو ہے دین کی باتوں کے اندر اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر اسی پر رہا اور اگر سمجھ آ گئی اور توبہ کر لی اور اس کو چھوڑ دیا اور اعمال صالحہ والی زندگی پیدا ہو گئی تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس کے اوپر ہر گھڑی اندرونی طور سے انعام ہوتا ہے جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے یا ظاہری انعام کا پتہ ہوتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ میرا تعلق ہے. ہاں بعض کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں یہ واقعہ کہ ایک صاحب نسبت آدمی جس کا اعمال صالحہ سے بہت تعلق تھا، گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، گناہوں سے سخت نفرت تھی، لیکن یہ اعمال صالحہ سے جو اس کو تعلق ہو گیا تھا اللہ جل شانہ کے نزدیک کیا اس کا مقام تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا جیسے اور لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں، میں بھی ایک آدمی ہوں. ایک مرتبہ جو ہے اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر بادشاہ کو کر دیا زمانے کو. تو بادشاہ کو جب خبر ملی تو آرڈر دیا اس کو پکڑ کر لے گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ کو ظالم تھا تو اس کو پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا یہ کام تو نے کیوں کیا، یعنی مجھے کیوں بلایا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تم میرے اوپر کوئی داروغہ کوئی پولیس ہو؟ تو اس نے کہا تم بھی دن کے بارے میں کیا میرے اوپر کوئی داروغہ اور پولیس ہو؟ ریپلائی کرتا تھا، جو بولتا تھا وہی بولتا تھا. 8-10 باتیں ہوئی، بادشاہ کو ایک دم غصہ آ گیا کہ ارے کوئی ہے کہ نہیں اس کو پکڑو. اس نے بھی بولا کہ ارے ہے کہ نہیں کوئی پکڑو. تو وہاں جہاں بیٹھا ہوا تھا کارپیٹ تھی، صوفہ گالیچہ تھا، اس کے اوپر شیر کی تصویر تھی، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہوا. تو بادشاہ ہی بھاگا اور بزرگ بھی بھاگے. وہ بزرگ کو خبر نہیں کہ یہ تو تیری حفاظت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک اندرون انعام ہے. اس واقعے کو لکھ کر مجد ملت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے انعام جب ہوتا ہے تو بندے کو اس کا احساس اور پتہ بھی نہیں ہوتا ہے.
یہ تو دنیا میں، پھر آخرت کے اندر جو قبر کے اندر جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، میدان محشر میں جہاں خدا بند قدوس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، عجیب طریقے سے نام ہوگا۔ تو یہ اعمال صالحہ کے ساتھ دوستی گویا، جو بھی اچھا عمل سامنے آیا اس کو کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی، جتنا ہو سکا اتنا کر لیا، فرائض واجبات کچھ تو ترک نہیں کرے سنت مؤکدہ کو، اور باقی جتنے بھی اعمال صالحہ ہاتھ لگ گئی، یہ کام اچھا ہے چلو کر لو، یہ کام ہو سکتا ہے چلو کر لو، یہ کام اچھا ہے، اور گناہ کو قطعاً چھوڑ دے، گناہوں سے نفرت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اس گناہ والی زندگی سے آدمی بدبخت بن جاتا ہے، اور اعمال صالحہ والی زندگی سے آدمی نیک بخت بن جاتا ہے۔ اور یہ کہاں سے معلوم ہو؟ ایک دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور امت کو بھی سکھائی ہے، اللہم اسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک، اللہ ہم کو خوش نصیب بنا، نیک بخت بنا آپ کی اطاعت کے ساتھ، اللہم اسعدنی بتقواک، آپ کے ان اعمال صالحہ کے ساتھ، ولا تشقنی، اور بدبخت مت بنا ہم کو، بمعصیتک، آپ کی نافرمانی کے ساتھ۔ اس دعا سے یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ایسی ہیں کہ دعائیں بھی ہیں اور اس سے مضمون بھی نکلتا ہے، خوب نصیحت بھی ملتی ہے، یہ تو گناہ والی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا آگے چلیے، بڑی غور سے سننا، آگے بات سننے کی چیز ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے ہے نا، یہ نہیں کہ آگے بات سننے کوئی سن لیا اس کے بعد پھر ختم ہو گیا، ثواب مل گیا۔ بھائی ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کام ڈھنگ سے کرو گے تو ثواب ملے گا۔ جب گناہ والی زندگی کے ساتھ انسان کو دوستی بنتی ہے تو یہ دوستی بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے 2 گناہ کرتا تھا، اب 4، اب 10، اب جو بھی گناہ ہے، جیسا بھی بڑا گناہ ہے کبیرہ ہو، اس کو چھپتا نہیں، جہاں بھی نفس کی لذت، اور نفس کی لذت آپ نے دیکھی سب گناہ کبیرہ کے اندر ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اندر کوئی بھی چھپے گا نہیں، اور یہ پورا جو ہے اس کی دوستی بن گئی اس کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بدبختی ہو گئی، اور یہ اللہ جل شانہ کے تعلق سے محروم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ ایک آدمی حضرت مجد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، احمد نام ہے ان کا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مجد الفسانی، یعنی الفسانی کا معنی 2000، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جاتے ہوئے 14 سال ہوئے، تو جو 2000واں سال جب شروع ہوا، 10 پورے ہو کر، 100 پورے ہو کر، تو اس امت کے لیے پیشن گوئی اس راس میں کہ ہر 1000 سال کے بعد ایک بڑا مجدد پیدا ہوگا، اور 100 سال بھی چھوٹا، ہر 100 سال میں۔ تو 100 سال میں جو مجدد ہوا کرتے ہیں وہ کئی ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن 1000 کا جو ہوتا ہے اس میں سب امت کا اتفاق بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال میں مجدد ہے، سب کا اتفاق اس پر، بریلوی کے لوگ، دیوبندی کے لوگ، کوئی بھی، سارے طبقے کے لوگ ان کو مانتے ہیں مجدد الفسانی۔ الف مانے 1000 اور ثانی مانے دوسرا، یعنی دوسرا 1000 شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، بہت بڑے مجدد گزرے ہے نا۔ ان کے کارنامے آپ سنو تو آپ کو تعجب ہوگا، تو کسی اور وقت تو اتنے بڑے بزرگ تھے اللہ والے، ان سے کسی کا تعلق تھا، آتے جاتے تھے خدمت میں، یہ جانے والے کے ایک دوست جو ہے بیمار پڑ گیا، اور بہت سخت بیمار پڑا، اور اس نے بہت کوشش کی کہ اس کو توبہ کرائے، کلمہ کہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہی بکواس، وہی چیزیں، وہی بکواس، وہی چیزیں۔ پھر آدمی کہیں بھی جاتا ہے نا، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا وہی شکل مکہ مکرمہ میں، ہندوستان کا ایک بوڑھا آدمی، یہ حضرت خان نے لکھا ہے کہ جب بیمار پڑ گیا، بہت بیمار ہو گیا، تو بولنے لگا زور زور سے مجھے ہندوستان لے جاؤ۔ اب مکہ مکرمہ کی موت تو بڑی نصیب ہے، بڑی مدینہ منورہ کی بھی اور مکہ مکرمہ کی بھی، دونوں جگہ میں، دونوں حرم ہیں نا، بڑے بڑے اجل صحابہ کرام یہاں مکہ مکرمہ میں، ماں خدیجہ بھی ہیں،
تو مکہ مکرمہ موت آئی تو بھی خوش نصیب ہے، کہا مجھے نہیں سنا۔ اب جو لوگ تیمارداری کرنے والے تھے وہ بالکل عاجز ہوئی کہ کیا کیا جائے اس کے ساتھ معاملہ، بس شیشے لگا تھا۔ تو پھر ایک آدمی تھا ذرا تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بھائی اس کی چھینک کو بند کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایسا کرو ان کی چارپائی کو اٹھاؤ یہاں سے اور ایک جگہ سے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، آہستہ آہستہ۔ ایسا ہی کیا، جس چارپائی پر بیڈ پر سویا اس کو اٹھائی اور اس کو لے کر دوسرے کمرے میں لے جا کر رکھی۔ کہا ہندوستان آ گئے، کہا آ گئے، کہاں آ گئے ہندوستان، اسی وقت موت ہو گئی۔ اللہ جل شانہ سوء خاتمہ سے ہماری سب کی حفاظت ہو۔ بھائی یہ بڑی عبرت کی بات ہے، جس کو اپنا موت اپنا آخری وقت یاد رہتا ہے وہ گناہ سے تعلق نہیں پیدا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ٹیمپریری طور پر اچانک ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن اس کو رکھتا نہیں ہے، فوراً دو کو کیا کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تعلق جس کا معنی دوستی گناہ سے، کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا کر کے دوستی ہوگی۔ تو میں کہا حضرت سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پہلے بھی آپ کہا چکا، میں ان کے مزار پر بھی گیا ہوں، ان کی قبر پر حضرت سرہندی کی ہے، تو سرہند میں ان کی جو ہے قبر ہے۔ تو ان کا کوئی تعلق والا تھا، اس کا دوست کوئی بیمار پڑ گیا اور اس نے بہت کوشش کی توبہ کرانے کی، اس کو کچھ تلقین بکواس، تو وہ بیچارہ بہت ہی سوچ سمجھ کر حضرت سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ وہ قریب کا معاملہ تھا کہ حضرت میرا فلانا جو ہے اس کے ساتھ کچھ تعلق ہے رشتے داری کا اور یہ بیمار ہوا ہے، تو آپ کی توجہ تو بہت مشہور ہے، توجہ ہے نا، کیا سمجھیں گے آپ، روح میں توجہ جو ہے نا یہ ایسی کام کرتی ہے کہ اب میں اس کو کسی مثال سے نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ جہاں ان کی نظر پڑ گئی، کتے پر بھی نظر پڑ جاتی ہے تو ایک مرتبہ کتا بھی کتیت سے نکل جاتا ہے۔ حضرت القادری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر فتح پور سیری کے اندر ایک مسجد تھی، تو وہاں وہ ذکر کیا کرتے تھے، تو ایک دن ذکر میں لگ گئے اور 2-3 گھنٹے تک خوب ذکر کیا، پسینہ پسینہ آ گیا، بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور پھر جب ذکر کر کے فارغ ہوئے، پسینہ پوچھا اور فوراً مسجد سے باہر نکلے، جاؤ ایک کتا سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر نظر پڑ گئی، تو وہ کتے نے بھی دیکھا آپ کی طرف، آپ کی نظر کتے پڑ گئی۔ اب کتا دہلی کے بازار میں جہاں بھی جاتا ہے دوسرے سارے کتے اس کے سامنے ادھر سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کو یہ کیا سمجھ میں آئے گا، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اور کچھ پتا نہیں، لوگوں کی نظر جو ہے وہ عجیب چیز ہے۔ تو مجید الفسانی سرہندی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی توجہ بہت مشہور تھی۔ یہ چونکہ آدمی آتا جاتا تعلق تھا، حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، کسی کا کام بن جائے۔ آپ وہاں جا کے کھڑے اور توجہ کی اس کے اوپر، سامنے کھڑے ہو کر جو مر رہا تھا، خوب توجہ کی توجہ کی توجہ کی، معاملہ قابو میں نہیں آیا۔ آخرکار وہ بالکل صحیح سکرات میں آ گیا۔ تو سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو جو بلانا آیا تھا اس کو دوسری طرف لے کر گئے، کہا یہ پہلا واقعہ ہے کہ میں نے اتنی سختی کے ساتھ توجہ کی، اپنا زور لگایا، لیکن اس میں ذرا بھی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ جس کے اندر آخری دم تک وہ توبہ نہیں کی، اس لیے توجہ نے کام نہیں، مرتے وقت بھی اس کی وہ لذت میں تھا کہ ابھی اگر اچھا ہو جائے تو وہی گناہ کرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گناہ کے ساتھ تعلق، دوستی سمجھ میں آ رہی؟ بہت ڈرنے کی چیز ہے، یہ یوں معلوم نہیں ہوتا ہے، وقت کے اوپر معلوم ہوتا ہے، وقت کے اوپر۔ یہ آدمی بدن کے اندر کیا بیماری ہے یوں نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن جب اسپتال میں جا کر ایکس رے کرائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماریاں، یہ تو موت بھی ایک قسم کا ایکس رے الہی ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے نظر ڈال، نہیں کام کی، بالکل نہیں کام کی۔ یہ تو میری عرض کرنے کا مطلب میرے بھائی جو دوست اور بزرگوں یہ ہے، یہ گناہ کے ساتھ تعلق جو رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے،
کوئی گناہ چھپتا نہیں ہے، کسی کی بدگوئی کرنے سے چھپتا نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینے سے چھپتا نہیں ہے، کوئی عورت آ گئی تو اس کی طرف دیکھنے سے چھپتا نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کا بھی حال ہے، کوئی بھی مرد آ گیا اس کو دیکھنے سے چھپتی نہیں ہے، لوگوں کی برائی کرنے کے اندر چھپتی نہیں ہے، ہر وقت ستانے کے اندر پیچھے لگتی ہے. اور ان گناہ یہ پھر گناہ سے جب تعلق ہو جاتا ہے نا، تو رفتہ رفتہ جب تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، وہ اس کی نظر میں گناہ رہتا ہی نہیں. پھر یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے کہ جب آدمی کی نظر کے اندر گناہ بھی گناہ نہ رہے. یہ ایسا ہو جاتا ہے اس قسم سے. لیکن اگر آدمی سنبھل جائے اور گناہ سے توبہ کر لے، روئے دھوئے زندگی کے اندر، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اعمال صالحہ سے دوستی عطا فرما، اور یہ تیری طرف آنے کا پل ہے، برج ہے، تو تیرے سے تعلق نصیب ہو جائے، تیرے رسول سے تعلق نصیب ہو جائے. یہ پھر میں اگر ایک مرتبہ کہوں لا الہ الا اللہ تو تو کہے میرا بندہ، ایسا تو سچا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو قحط آیا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بتائی تھی، اناج کا سب ذخیرہ کر کے کنٹرول کے طور پر لوگوں کو دینا شروع کیا. جس وہ آپ کے گھر میں اتنے ہیں تو آپ اتنا لے جاؤ سستے داموں کے اندر. اور روزانہ لوگ آتے تھے وہاں اور وہ کھڑے رہ کر تقسیم کراتے تھے. ایک دن ایک جوان آیا اور تقسیم کیا مال، تو اس کے حصے میں بھی جو آیا اس کو دیا، اور اس نے اپنا باندھ لیا، گٹھڑی باندھ لی. پھر اس نے ایک بات یوسف علیہ السلام سے کہی تو یوسف علیہ السلام کے چہرے پر بالکل خوشی ظاہر ہو گئی، آگے سے باہر نکل گئے، اور پھر اپنے پاس جو اپنی چیزیں تھیں، اپنا مال تھا، اپنا کھانا پینا تھا، خوب سارا اس کو دیا. صاحب بھرو جتنا بننا ہو بھرو، اونٹ کے اوپر جتنا آ سکتا ہے اپنے گھر میں سے ذاتی یہ خوب دیا. اب تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اوپر جو ہے وہی بھیجی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ دوسرے بہت سارے لوگ آئے، ان کو حساب سے ہی دیا اور اس کو بے حساب. حالانکہ اللہ علام الغیوب ہے، سب جانتے ہیں. اللہ پاک وہ تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جانتے ہیں، لیکن یہ سوالات کا مطلب کیا ہے؟ خالی اس کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اظہار؟ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، انہیں سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اس سے میرا دل بہت خوش ہو گیا. کیوں؟ کہ اس نے مجھے ایک بات یاد دلائی. وہ کیا یاد دلائی؟ کہ جب زلیخا نے کسی وقت مجھ پر تہمت لگائی تھی اور میرے پیچھے دوڑی تھی اور میں بھاگا تھا اور دروازے پر نکلا تو میرا کرتا بھی پھٹ گیا تھا، اور زلیخا نے الٹا میرے اوپر الزام ڈالا کہ یہ میرے پیچھے دوڑا تھا. تو قرآن پاک میں وشہد شاہد من اہلہا، اس کی عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. معتبر روایات کے مطابق یہ بچہ تھا. ایک تو گواہی اور پھر بچپن میں بولے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بہت معتبر ہو جاتی ہے. تو اس نوجوان نے کہا میں وہ بچہ ہوں، میں وہ بچہ ہوں، تو میرا دکھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی کہ یوسف تجھے معلوم ہے تیرے لیے ایک مرتبہ زندگی بھر کے اندر گواہی دی اور تو اس کو بھول نہیں سکتا ہے، تو جو اعمال صالحہ سے تعلق پیدا کر کے اس کو بیج بنا کر جو مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہے میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ فرمایا مرے گا تو میں اس کے پاس رہوں گا، قبر میں جائے گا تو میں رہوں گا اس کے پاس، میدان محشر میں جائے گا تو میں رہوں گا. یہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی رہے گی تو اللہ پاک کے حکم سے رہے گی. اللہ نہیں چاہتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور کہا کہ جو گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ میرا تعلق میرے مولا کے ساتھ ہو جائے، اور وہ ہر روز کئی کئی نیکیاں کرتا ہے اور میرے دشمن سے نفرت کرتا ہے. دشمن یعنی گناہ. میرے دشمن سے کیا کرتا ہے؟ گناہ تو اللہ کی دشمنی ہے نا، اس سے نفرت کرتا ہے. تو تیرے کو زندگی بھر میں تیری
پاک دامنی کی ایک مرتبہ گواہی دی، جو کئی مرتبہ دن میں گواہی دیتا ہے گناہوں کو چھوڑ کر اور اعمال صالحہ کر کے، تو میرا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ سمجھے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیو، اعمال صالحہ سے ایک ایسی دوستی حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے اوپر میرے ساتھ خدا کا کتنا بڑا تعلق ہے، بتاتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ بھائی ہضمیات کے لیے ایسا پیٹ تو چاہیے نا۔ 80 سال کا بڈھا اور یوں کہے کہ گاجر کا حلوہ کھاؤں گے، مرے گا۔ گاجر کا حلوہ کھانا جانے گا، گیا چلا گیا وہ 40 سال کا، اب تھوڑا ہضم ہوگا، اب کیا؟ اب کالی چائے پر بسر کرو، سیمن کا پانی پیو، تیکھی چائے پیو، سوپ والی ترکاری کھاؤ۔ 80-90 سال ہو گئے، گاجر کا زمانہ گیا، وہ گاجر کے حلوے کا، پلنگ توڑ حلوہ ہے نا، دانت بھی نہیں کیا کھائے گا زمانہ۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر، بندہ اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی اس اعتبار سے کمزور ہے کہ اگر خدا اس کو بتا دے خواب کے اندر کہ یہ تیرے جنت ہے، میں تیرا مالک ہوں، تو پتہ نہیں وہ دیوانہ بھی ہو جائے کبھی، یا پھر لوگوں کے سامنے کہہ کے اگر اپنے آپ کو بگاڑ بھی لے گئے، تکبر بھی کر لے گئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کہ اس کے یہاں دینا تو ہے نا، دینا تو ہے ہی۔ جیسے آپ نے جو ہے آپ کے بچے پر شفقت سے اور اس کے لیے آپ نے رکھے ہیں 50,000 پاؤنڈ، لیکن اس کو کہے کہ میں رکھے ہیں تو رات بھر نہیں سوئے گا، اور جو ہے کدھر ہے دیکھوں گا کہ بس کدھر ہے، نہ خود سوئے گا نہ ابا کو سنے دے گا۔ لیکن باپ نے کیا سوچا ہے کہ اس کے لیے رکھے ہیں، جب ضرورت پڑے گی تب اس کو میں دے دوں گا۔ اس کی شادی ہوگی یا وہ کبھی کسی قرضے میں مبتلا ہو جائے کچھ شوق، تب میں اسے نکال کر دے دوں گا۔ بلکہ بعض اوقات بینک میں اکاؤنٹ بھی کھول دیا تو اس کو پتا نہیں اس کے نام۔ تو اللہ جل شانہ نے چیز اپنے پاس رکھی ہے، دنیا میں دیتے ہیں اپنی مقدار کے ساتھ، اور کبھی کبھار اس کا کسی وقت کوئی ظہور بھی ہو جاتا ہے، جیسے ابھی اس بزرگ کا واقعہ سننا، سر کھڑا ہو کر، لیکن بزرگ کو خود پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کرامت میں۔ تو بھائی سمجھے، سمجھ میں آیا نا؟ تو ایک تعلق انسان کا گناہوں کے ساتھ، ایک نیکیوں کے ساتھ، جلد از جلد میرا عزیز دوست گرو دل کالا بن جائے، خدا سے تعلق کی رسی ٹوٹ جائے، موت آ جائے، جلد از جلد گناہ والی زندگی سے کیا کر لے انسان؟ توبہ کر لے، اعمال صالحہ کر کے اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لے۔ اور ایک بات تو بالکل ظاہری ہے، یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، جتنی مرتبہ گناہ سامنے آتا ہے دل کے اوپر بوجھ ڈال کر اس کو نہیں کرتا ہے، اور نیکیوں کے کام کرنے کا وقت آتا ہے اس کے دل کے اندر بشاشت ہی عجیب ہوتی ہے۔ یہ بشاشت کیا ہے؟ یہ بشاشت نہیں، یہ رحمت الہی ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بشاشت نہیں ہے، بشاشت تو ہے لیکن یہ بشاشت جو ہے یعنی رحمت الہی کی یہ صورت ہے جو اس کا دل خوش ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دل خوش ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، کر کے دیکھ لیجیے۔ بزرگوں نے تو یوں بتایا کہ تم 40 دن تو خالی دیکھ لو ایسا کر کے کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکیوں میں لگ جاؤ۔ نہ آنکھ کے گناہ کروں گا، نہ زبان کے کروں گا، نہ دماغ سے کروں گا، نہ کسی پر ظلم، گناہوں کا نام جس کا نام ہے چھوڑ دوں گا اور نیکیوں کرتا رہوں گا۔ جب موقع ملا تلاوت قرآن پاک کی، جب یوں ایسا ہے تو درستی پڑھنا شروع کیا، اللہ جل شانہ کے نام کا ورد کرنا شروع کیا، زمین کی طرف دیکھا تو یوں شروع کیا کہ اسی کے اندر جانے والا ہوں، بیٹھے بیٹھے بھی یوں مراقبہ اس کے اندر میں جانے والا ہوں۔ یہ جھاڑوں کو دیکھا تو بھی خدا یاد آئے کہ اوپر ہوئے ہیں، کسی دن ہمارے پیٹ پر ہوئیں گے جھاڑ۔ ارے بھائی ایسا 40 دن تک تو کم از کم کر لے، 40 دن تو بہت زیادہ ہے، بعد میں 5 دن کے اندر دیکھو گے ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوگی۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ اس کا نام کیفیت ہے لیکن یہ رحمت الہی ہے، سکینہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سکینہ، اللہ جل شانہ۔ اور آدمی جب گناہ کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک تو اس کے قلب میں جلن ہوتی ہے، نیند بھی اڑ جاتی ہے، نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے، یہ کھاؤں وہ کھاؤں، ہے نا، کیونکہ گناہوں کی تو جو ہے لائن لگی ہوئی ہے۔ ابھی آج یہ گناہ چاہے پھر وہ گناہ کرنا چاہا، 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 اور وہ کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ ایسا کرے گا شام کی بالکل بشاشت نہیں، رات کو نیند میں لذت ہے، کھانے میں بھی لذت نہیں ہے ایسے لوگوں کو، کھانے میں لذت نہیں۔
اس لیے دیکھیے جو مسلمان ہو کر روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں وہی معصیت والا تعلق ہے، روزے کی حالت میں بھی تو پہلے حالت پڑی ہے نا. اور ایک وہ روزدار ہے کہ جو صبح میں روزہ رکھتا ہے اور وہ اعمال صالحات سے دوستی ہے، صبح سے ہی اس کے پروگرام ہیں کہ بھائی اتنی دیر یہ کرنا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر تلاوت قرآن کرنا ہے، اس کے بعد یہ مجلس میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد یہ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ مناجات مقبول پڑھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. جہاں کوئی گناہ ہو گیا روزہ، تو اس آدمی کو روزہ زیادہ لگتا ہے اگرچہ وہ 2 رطل زیادہ کھاتا ہے، لیکن جو گناہ مبتلا ہے شام تک پریشان، اس کو روزہ بہت لگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بہت لگتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کا ثبوت ملا کہ اس زمانے کے اندر جو ہے 2 عورتوں کو روزہ بہت لگا، جو صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ بات گئی کہ فلانی 2 عورتوں کو رکھا ہے، انگال ہے، بہت لگا ہے، اب بالکل کمزور ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ ان کو بلاؤ، اور اس طرح بلایا اور کہ پیالہ دو. اتنا روزہ رکھنے کے بعد بھی کیا انگلی جائے منہ میں اور اندر میں کیک کرو. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے نا. تو اس کیک کے اندر جو ہے گوشت کے لوٹھڑے نکلے. فرمایا اس کو پوچھو کہ صبح روزہ رکھنے کے بعد کس کس کی غیبت کی تھی، کن عورتوں کی تو نے غیبت کی تھی، یہ ہے تیرے گوشت کے لوٹھڑے میں. جسے پاک سے ثبوت ملا نا. اس لیے میرے بھائیوں میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ہوں، اتنی بات کرتا ہوں جتنی آپ کو اور مجھے مفید ہو جائے. پہلی فرصت میں گنا ہو طلاق دی دو. بیویوں کو تو بہت طلاق دی، طلاق دے کر تھک گئے. روزانہ ابھی کسی کا ٹیلی فون آیا تھا، طلاق دی، بیوی بھاگ گئی. کیا کرے آگے طلاق دی، بیوی بھاگ گئی تو بھاگانے کے لیے تو طلاق دی تھی نا، اور کیا ہو جاتا. تو لیکن اس کو طلاق دو، کس کو؟ گناہوں کو طلاق دو، اور طلاق مغلظہ اس کے لیے دو، اور آ جاؤ دین کے ماشاء اللہ، اور نسبت پیدا کر لو. اس کی بہت ساری صورتیں ہیں نسبت پیدا کرنے کی. کوئی صاحب نسبت ہو، اس کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، پوچھ پاچھ کر، سن کر، کاموں کو کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 دن کے اندر تو قلب کے اندر ایک لائٹ لگ گئی. 10 دن میں دیکھے تو ابھی بلب نکلے ہیں آپ کے یہاں بھی، میرے یہاں بھی ایک جگہ کے اوپر اتنا بڑا بلب، جب میں اس کو آن کرتا ہوں تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ 2 4 5 کی ہوتی ہے، ایک دم اجالا ہو جاتا ہے. تو وہاں کی جو یہ لائٹ ہے بھی ابھی یہ نا راستے کی جو لائٹ ہے نا راستے کی، یہ جب چلکتی ہے تو پیلی جیسی ہوتی ہے. کبھی کیسی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے راستے میں، لیکن آپ 15-20 منٹ انتظار کر لو، ایک دم فل لائٹ ہو جاتی ہے. آپ اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر آؤ گے، 5 دن میں ایک لائٹ اندر چالو ہو جائے گی، 10 دن میں اور 40 دن میں تو پھیل کر جو ہے فگا بن جائے گی. لیکن کرنے کی بات ہے، حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے.